بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے آپ یہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ، سارا مدینہ بھی نہیں، کچھ لوگوں نے یزید کے پاس جا کے، ایک وفد پہلے یزید کے پاس گیا، وہاں حالات دیکھے، واپس آ کر اس نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ یزید شراب پیتا ہے، بے نماز ہے اور شریعت کے احکام پہ عمل نہیں کرتا۔ سادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، گورنر کو غیر مؤثر کر دیا، اور بنو امیہ کے جتنے لوگ تھے وہ مروان ابن حکم کے گھر میں محصور کر دیے گئے۔ پھر یہ کاروائی ہوئی جو مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں ہو۔ اب مولانا صاحب جن دو شخصیات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ سے یزید کے پاس گئے، یزید کی ملاقات کے بعد جب مدینے واپس آئے، ان دو نے پروپوگنڈا کیا ہے، ان لوگوں نے پروپوگنڈا کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے پیشوا کون تھے، ان لوگوں کے لیڈر رہنما کون تھے؟ یہ جو جماعت مدینے سے دمشق میں یزید کے پاس گئی تھی، ان دو کا نام جو ہے، ایک کا نام عبداللہ بن حنظلہ ہے اور ایک کا نام عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں۔ موصوف ان دو صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے پروپوگنڈا کیا تھا، واپس آ کر یزید کو فاسق، فاجر، شرابی، زانی اور طرح طرح کے الزامات ان دونوں نے کیے تھے۔ اتنا بڑا الزام آپ اصحاب رسول پر لگا رہے ہیں، یزید پلید کے دفاع میں، یزید کو خلیفہ ثابت کرنے میں اصحاب رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو ایسے القابات سے نواز رہے ہیں۔ اور آپ موصوف کی کتاب جو واقعہ کربلا جس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی، اس کے اندر موصوف نے ان کو شریر لکھا ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اصحاب رسول کے ساتھ۔ اہل سنت والجماعت کا یزید کے متعلق متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ خاص کر علماء دیوبند بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ یزید فاسق ہے، اس کے علاوہ یزید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دور حاضر کے اندر جو نواسب ہیں اور اپنے آپ کو دیوبند ظاہر کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے دیوبند کے مدارس میں پڑھا ہے، جبکہ دیوبند کے جو عقائد ہیں ان سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور خود بے ساختہ فضائل اور مناقب یزید کے بیان کرتے پھر رہے ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک کی کتب میں وہ فضائل نہیں ہیں، وہ باتیں نہیں ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو نواسب کا سرغنہ ہے وہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، خود کو بڑے محقق، بڑے علامہ، بڑے فہامہ ثابت کرنے کی جگہ جگہ پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یا تو وہ اکابر علماء دیوبند کی تحقیقات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ناواقف ہیں، یا پھر اہل بیت کے بغض میں عوام اہل سنت کو حق بات سے ناآشنا کرنے کی ناکام کوشش اور محنت کر رہے ہیں۔ جبکہ علماء دیوبند کا مسلک دو ٹوک ہے، یزید کے متعلق ان کا عقیدہ واضح ہے۔ تو میں چند تحقیقات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علماء دیوبند کی، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، جو دیوبند کے سمجھو قائدین ہیں، لیڈر ہیں، سمجھو کیا حقیقت میں وہ لیڈر ہیں، قائدین ہیں۔ ان لوگوں کا یزید کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ ایک طرف علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اور ایک طرف علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا یزید کے متعلق عقیدہ ہے، جنہوں نے خود تحقیق کی ہے اور اسی تحقیق کے پیچھے چل رہے ہیں۔ علماء دیوبند نے تحقیق کی، اس تحقیق کا نچوڑ پھر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ تو آپ یہ دلائل سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا علامہ عطا اللہ بندیالوی دیوبندی ہے، کیا علامہ عطا اللہ بندیالوی اہل سنت کے ساتھ منسلک ہے، کیا ان کے عقائد اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک والے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ دیوبند کا مسلک واضح ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات قاسمیہ کو اٹھائیے، صفحہ نمبر 35 سے لے کر 52 تک، صفحہ نمبر 35 سے لے کر صفحہ نمبر 52 تک انہوں نے یزید کے متعلق جو لکھا ہے، سبحان اللہ، آپ پڑھیں حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ علماء دیوبند کا یزید کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ 5 چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں۔ سب سے پہلا وہ فرماتے ہیں یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے اور بدعتی بھی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں یزید کو پلید کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ بندیالوی صاحب کہتے ہیں یزید کو پلید نہیں کہنا، یزید کو فاسق فاجر نہیں کہنا۔ نمبر 3 فرمایا وہ شراب نوشی کا مرتکب بھی تھا، شراب پیتا تھا۔ نمبر 4 پر فرمایا وہ تارک الصلاۃ تھا، نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ نمبر 5 پر فرمایا کہ یزید کے برے کرتوتوں کی ان کے والد کو اطلاع نہ تھی، خبر نہ تھی۔ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم تھوڑی جانتے تھے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یزید کے کیا کرتوت ہیں۔ جیسا کہ دور حاضر کے اندر بعض والدین جو پیسے والے ہیں، ان کی اولاد کیا گل چھڑے اڑا رہی ہے، ان کو والدین کو کیا پتہ، والدین کے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں۔ دوسرے بڑے محقق قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ اٹھائیے،
اور ان کے مکتوبات کو لے لیجئے، صفحہ نمبر 348 سے لے کر صفحہ نمبر 350 تک انہوں نے یزید کے متعلق جو گفتگو فرمائی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور اس کو پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا علماء دیوبند کا یزید کے متعلق نظریہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نمبر 1 یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ نمبر 2 اس کے افعال، اس کے کرتوت، اس کے کام جو ہیں وہ لعنت کے موجب تھے۔ نمبر 3 یزید کا پلید پن آفتاب کی طرح روشن تھا، اس کی بدبختی آفتاب کی طرح روشن تھی، عیاں تھی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اگر قتل حسین کے بعد کیا ہوا؟ وہ فاسق ہو گیا۔ اور نمبر 3 پر مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امداد الفتاویٰ کو اٹھائیے، جلد 5 اس کی لے لیجئے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 425 ہے۔ آپ اس کتاب کو اس فتاوے کو اٹھائیے، اس کے اندر علامہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یزید کے متعلق پر فرماتے ہیں نمبر 1 یزید فاسق تھا، فاجر تھا۔ دوسرا فرماتے ہیں اس کو اہل بیت سے عداوت تھی۔ تیسرا فرماتے ہیں ان کو یزید کو جنتی کہنا یہ سخت زیادتی ہے۔ چوتھا فرماتے ہیں کہ امام حسن کو زہر دے کر قتل کرنے والا یہ یزید ملعون تھا۔ تو ایسے ہی یزید کا دفاع کرنا، یزید کی وکالت کرنا، یزید کو خلیفہ راشد سمجھنا، یزید کو جو ہے بڑا صوم و صلات کا پابند ماننا، اور یزید کو قتل حسین سے پیچھے ہٹانا، یہ اہل رسول کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ پھر مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اٹھائیے کتاب کفایت المفتی، اس کی جلد پہلی لیجئے، اور اس کے اندر صفحہ نمبر 132 ہے، جس کے اندر حضرت نے واضح لکھا ہے یزید خلیفہ راشد نہیں تھا۔ پھر امام العصر خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ترمذی شریف کی شرح عرف الشذی کے اندر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 332 ہے، یزید بلا شبہ فاسق ہی تھا، فاجر ہی تھا۔ پھر بہت بڑے علامہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتوبات شیخ الاسلام اٹھائیے، صفحہ نمبر 268 دیکھ لیجئے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے یزید فاسق تھا۔ اب اتنے دلائل علماء دیوبند کی اتنی کتب میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیا انہوں نے پیٹ سے نکال کے یہ باتیں لکھی ہیں؟ کیا ان لوگوں سے بڑے محقق آپ بن گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس تحقیق نہیں تھی، ان کا مطالعہ نہیں تھا؟ ان لوگوں نے تو ساری کتب کنگال کر اس کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کر کے ان لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے عقائد نظریات سے آپ مکمل پھرے ہوئے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے عقائد الگ، نظریات الگ، ان کے عقائد، ان کی تحقیق، ان کا نظریہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ آپ یزید کو خلیفہ راشد ثابت کر رہے ہیں، آپ یزید کو بے گناہ، بے قصور اور جنتی ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قاتل کون؟ کس کی حکومت میں پھر یہ ہوا تھا؟ تو جتنی بھی یزید کے خلاف، جتنی بھی یزید کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، ان کے دفاع میں اہل سنت والجماعت خاص کر دیوبند مسلک کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے، اور اسی حب حسین میں، حب اہل بیت میں دنیا سے روانہ ہونا چاہتے ہیں، تاکہ کل ہمارا حشر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جائے۔ تو یزید کو خلیفہ راشد سمجھنا، یزید کو جنتی سمجھنا، یزید کو بے قصور سمجھنا، ان چیزوں کا علماء دیوبند کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ ان چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پھر محمود احمد عباسی کے ساتھ، نیلوی صاحب کے ساتھ۔ نیلوی صاحب جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین سے افضل، اعلیٰ تو سمجھدار تو جنرل ضیاء الحق صاحب، کہ جب ان کو مصیبت پریشانی آتی ہے وہ مکہ چلے جاتے ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر تیسرے علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، جو یزید کے گنگنار ہیں، یزید کے دفاع میں اندھے ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں کرو بھائی، ایسا ظلم نہ کرو اہل رسول کے ساتھ، ایسا ظلم نہ کرو اہل بیت کے ساتھ، ایسی زیادتی نہ کرو اہل رسول کے ساتھ کہ ہم ہر حوالے کو، ہر تحقیق کو یزید کے دفاع میں جو آ رہی ہے، یزید کے حق میں جو آ رہی ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے اہل رسول ہیں، سب سے پہلے اہل بیت ہیں، پھر جتنے بھی من گھڑت کسی اہل بیت کے متعلق ہیں، اہل رسول کے متعلق، واقعہ کربلا کے متعلق من گھڑت روایات ہیں، ہم ان ساریوں کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، کچرے کے ڈبے میں پھینکتے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن ہے، حدیث ہے، اور پھر ہمارے لیے سب سے پہلے یہ محققین، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف ہیں۔ اور یزید کے 3 بڑے جرم تھے، 3 بڑے قصور تھے۔ سب سے پہلے آل رسول کا قتل،
اور دوسرا واقعہ حرہ ہے، اور تیسرا حرم کے اوپر جا کر اس نے چڑھائی کی ہے، حملہ کیا ہے۔ یہ تینوں یزید کے بہت بڑے جرم ہیں جو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنے کرتوت اس کے سامنے آئیں گے۔ تو وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں، یزید کو آڑ بنا کر یزید کے والد محترم صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ نشانہ بناتے ہیں۔ ان لوگوں کا سینہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ وہ لوگ جو یزید کے دفاع میں آتے ہیں، یزید کے گیت گاتے ہیں، ان لوگوں کا سینہ آل رسول کی محبت سے خالی ہے۔ ہم ہمیشہ حسین کے ساتھ تھے، ہم آل رسول کے ساتھ تھے۔ باقی دلائل بہت ہیں، حوالہ جات بہت ہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ کوئی مانے تو صحیح نہ حوالوں کو کہ واقعی ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کی یہ تحقیق تھی، ہم اس پر چلتے ہیں۔ اپنی نئی تحقیق کسی کے حق میں، اپنی نئی تحقیق یزید کے دفاع میں نہیں لے کر آتے، بلکہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔